کو सीधा गोलियां मारनी चाहिए, बल्कि उसी जगह पे खड़ा करके गोलियां मारनी चाहिए कि जनाब कुछ ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के या लाहौर के या हमारी जुरिस्डिक्शन के जो हम लोगों ने क्रिमिनल्स को बेच दिए हुए हैं, जिनसे हम मंथलियाँ ले रहे हैं। ठीक है, उन इलाकों में अवाम को तो लूटा जाएगा, लिहाजा रात के बाद आप उधर ना जाएं। हमने तो उनके साथ फिक्स किया, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि रियासत ने डिफ़ाइन कर दिया कि जनाब कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे शहरी ना जाएं। ठीक है, रियासत की रेट कुछ भी नहीं है। हम रियासत इतनी जरूरत ही नहीं रखती कि इन क्रिमिनल्स को रोक ले। सीसीपीओ साहब का तो फिर कहने का ये मकसद हुआ ना। सीसीपीओ साहब का काम तो ये था कि अपनी तफ्तीश देते। उनको किसने ये हक दिया कि आके कमेंटिंग करें कि जनाब आप रात को इस टाइम निकलें या इस टाइम ना निकलें? आप मशवरे क्या दे रहे हैं जनाब? आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए या आप अपनी रेट को इतना मजबूत कीजिए कि किसी की जरूरत ना हो उस इलाके में कुछ करने की। आपने तो अपने आप में ये चीज़ फिर एक्सेप्ट की हुई है ना कि जनाब ये क्रिमिनल एरिया है, यहाँ पे जाना नहीं है। इसका मतलब ये है ना कि खुदा ना खास्ता फिर इन्हीं सीसीपीओ या फिर इन्हीं एसएचओ साहब की खुदा ना खास्ता बेटी को, बहन को, बहू को, किसी के साथ ये वाक़या होता फिर भी यही बोलते हैं कि जनाब रात के टाइम फिर इन्हें जाना नहीं चाहिए था। फिर तो इनके अल्फाज और होते और इनका तरीक़ाकार भी और होता। जो लोग इसमें मुलव्वस है ना, इनको जेल का मेहमान ना बनाए। इनको बिठा के खिलाना जनाब, इन पे बजट लगाना, उसके बाद जनाब आ रहे हैं, पेशियाँ हो रही हैं, अदालतों में आ रहे जा रहे, खर्चा करें, बहुत ज़्यादा बजट है आपके पास, जिधर पकड़ते हैं उधर ही मारें इनको गोलियाँ। बल्कि इस तरह के जो सामने लटका देना चाहिए, लटकाएं या फायरिंग स्क्वाड के आगे डालें इनको, जैसे जनरल ज़िया ने किया, सबके सामने लटका के रखा। कितना लंबा अरसा है, उसके बाद दोबारा किसी ने कभी जरूरत नहीं की। ईरान के अंदर आपकी इस तरह की कोई हरकत करता है जनाब, आप क्रेन से लटका देते हैं वो लोग। सऊदीया के अंदर इस तरह की कोई हरकत करता है, गर्दन काट देते हैं वो लोग। आपके नॉर्थ कोरिया में इस तरह का कुछ होता है, फायरिंग स्क्वाड के आगे रख देते हैं बंदे को। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तो फिर आपकी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। आप बोलें जनाब जी जो ये ह्यूमन राइट्स के वो बने फिर रहे ना सरकर्दा, इनकी बहनों, बेटियों या फिर बहुओं के साथ इस तरह का कुछ हो, फिर हम देखेंगे, ये बोलेंगे कि जनाब ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं या नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जा सकती है कम है। लाहौर मोटरवे पे ये हादसा पेश आया और उसके बाद जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो गम और गुस्से का इज़हार कर रही है। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं JWP के यूथ प्रेसिडेंट कामरान उस्मानी साहब। इस मौजू पे इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं कि इस वाक़े के ऊपर आपकी क्या राय है? देखें, ये ऐसा खौफनाक और अलमनाक वाक़या है जिस पे पूरी कौम का एक ही मौक़िफ़ है, और वो ये है कि जिन लोगों ने भी ये दरिंदा सिफ्त हरकत की है उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इक़दाम होना चाहिए। आप देखें, इनका इक़दाम ये नहीं है इनको पकड़ के पुलिस बिठा ले या फिर पुलिस वाले जनाब जेल का बजट बढ़ाने के लिए इनको मेहमानों की तरह खातिर तवाज़ा करें जी, अदालत में लेके जा रहे हैं, वापस ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनको सीधा गोलियां मारनी चाहिए, बल्कि उसी जगह पे खड़ा करके गोलियां मारनी चाहिए इर्द गिर्द। हमारा तो सीधा ये मौक़िफ़ है। क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है वो ये कहती है कि जब तक हम किसी एक इंसान को इबरतनाक के निशान नहीं बनाएंगे तो ये जो मामलात हैं ये रुकेंगे नहीं। एक इंसान को खाली इबरत का निशान बनाने से ये मामलात का मसला नहीं हल होगा। पहले तो ये कि सबसे पहले तो जिन किरदारों ने ये हरकत की है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, ठीक है। दूसरा ये हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और दूसरा जैसे ये मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। इसका हल तो ये है ना, आप देखिए ना, जब इलाके में आप जाते हैं, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, गालिबन ये गुजरपुरा का इलाका लगता है, ठीक है जी, थाना गुजरपुरा लगता है। हमारे तक जहाँ तक रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक ये कोई पहला वाक़या नहीं है इस रोड पर, ठीक है ना जी, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इसी रोड पर तकरीबन कोई 1.5 माह पहले सेम इसी नोयत का वाक़या हुआ जिसमें 20 साल एक खातून थी जिनको गाड़ी को रोका गया, डकैती की गई और उनके साथ भी ज़्यादती की गई। उन्होंने बाकायदा FIR इसकी कटवाई, ठीक है ना जी, इसकी बाकायदा FIR कटी जो गुजरपुरा थाने में हुई, जिनके जनाब शहजादे एक SHO हैं जिनकी अपनी हालत रात के टाइम आप देखें तो गुंडों वाली होती है, ठीक है। जो बाकायदा जनाब उसे पूरा क्रिमिनल एरिया है, उस पूरे क्रिमिनल एरिया से वो भत्ता लेते हैं और सारा जनाब उनके मामलात चल रहे हैं, ठीक है। वो खुद क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं। अब 1.5 माह पहले ये वाक़या हुआ, क्या नोटिस दिया? अभी ये वाक़या भी जो है खातून के साथ जो हुआ है ये क्यों रिपोर्ट हुआ? क्यों? बहुत अफसोसनाक वाक़या है, अपने बेटों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया। देखें, बेटों के सामने ये मामला सोशल मीडिया पे या फिर आपके जो नेशनल TV है उस पर उजागर हुआ तो फिर ये इसको प्रोमिनेंट हुआ ना। इस तरह के कितने वाक़यात और हो रहे हैं। उल्टा आपके जनाब ये CCPO साहब ऐसे गैर ज़िम्मेदार
ان کا یہ بیان ہے کہ ان کو 12 بجے وہ کرنے کیا گئی تھی. اگر کسی بھی خاتون ہے ان کو 12 بجے کسی کام کے لیے جانا ہو تو وہ گناہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں سی سی پی او صاحب کا کہنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب کچھ ایسے علاقے ہیں پاکستان کے یا لاہور کے یا ہماری جورسڈکشن کے جو ہم لوگوں نے کرمنلز کو بیچ دیے ہوئے ہیں, جن سے ہم منتھلیاں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان علاقوں میں عوام کو تو لوٹا جائے گا, لہٰذا رات کے بعد آپ ادھر نہ جائیں. ہم نے تو ان کے ساتھ فکس کیا, ہم انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے ڈیفائن کر دیا کہ جناب کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شہری نہ جائیں, ٹھیک ہے. ریاست کی ریٹ کچھ بھی نہیں ہے, ہم ریاست اتنی ضرورت ہی نہیں رکھتی کہ ان کرمنلز کو روک لے. سی سی پی او صاحب کا تو پھر کہنے کا یہ مقصد ہوا نا. سی سی پی او صاحب کا کام تو یہ تھا کہ اپنی تفتیش دیتے. ان کو کس نے یہ حق دیا کہ آ کے کمنٹنگ کریں کہ جناب آپ رات کو اس ٹائم نکلیں یا اس ٹائم نہ نکلیں؟ آپ مشورے کیا دے رہے ہیں جناب؟ آپ انویسٹیگیشن کیجئے یا آپ اپنی ریٹ کو اتنا مضبوط کیجئے کہ کسی کی ضرورت نہ ہو اس علاقے میں کچھ کرنے کی. آپ نے تو اپنے آپ میں یہ چیز پھر ایکسیپٹ کی ہوئی ہے نا کہ جناب یہ کرمنل ایریا ہے, یہاں پہ جانا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ خدا نہ خواستہ پھر انہیں سی سی پی او یا پھر انہیں ایس ایچ او صاحب کی خدا نہ خواستہ بیٹی کو, بہن کو, بہو کو, کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا پھر بھی یہی بولتے کہ جناب رات کے ٹائم پھر انہیں جانا نہیں چاہیے تھا. پھر تو ان کے الفاظ اور ہوتے اور ان کا طریقہ کار بھی اور ہوتا. اچھا, یہ مثال اس طرح ہے کہ اگر ہم اپنی وائف کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو کوئی آتے ہیں, گنڈے آتے ہیں, ڈاکو آتے ہیں, وہ تو ہمیں بھی زیادتی کا نشانہ بنا سکتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. کون سا ایسا بندہ ہے آپ دیکھیں نا, جب ایک گاڑی کے شیشے توڑ کے باہر نکال لیا گیا, یا تو خاتون کوئی سڑک پہ کھڑی تھیں یا کچھ اس طرح کے معاملات تھے, پھر بندہ بولے گاڑی کے شیشے کھول کے آپ کو باہر نکال رہے ہیں, پھر آپ ہم یا کوئی بھی کس طرح سیف ہے؟ پھر تو آپ یہ سمجھیں نا کہ اگر آپ کی حکومتی ریٹ یہ ہے, الٹا آپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ جناب آپ کو رات کے اس ٹائم اس جگہ نہیں جانا چاہیے, اس جگہ نہیں جانا چاہیے, اپنی ریٹ کو مضبوط نہیں کر رہے. پھر تو یہ ہے کہ اگلا نمبر ہمارا ہے. پھر تو ہر اس ملک کے اندر کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے نا. ہر دفعہ کی طرح جو پولیس ہے اس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ بہت لیٹ آتا ہے. پولیس والے کس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا اس علاقے کے جو ایس ایچ او ہیں, پہلے متعدد واقعات وہاں رپورٹ ہو چکے ہیں. وہاں کے ایس ایچ او صاحب ہیں جن کا نام ہے شاہ زیب, آپ کے علاقائی لوگوں سے ملیں. ہمارے تو کچھ علاقائی لوگوں سے بات ہوئی, جب واقعہ ہوا ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ یار یہ آخر کیا ماجرا ہے. ایس ایچ او صاحب وہاں لینڈ گریبرز سے جتنے وہاں بھتہ خور ہیں, جتنے جناب آپ کے وہاں 2 نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں, ساروں سے وہ منتھلی فکس کی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں آپ ایک ملزم پکڑا گیا نا, دوسرا نہیں پکڑا جا رہا. ایس ایچ او کو پکڑ کے لٹکائیں, وہی بتا دے گا دوسرا کون سا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جورسڈکشن کے اندر سارے معاملات ایک علاقے کے ایس ایچ او کو نہیں پتہ ہوتا علاقے میں کون ناجائز فروشی کرتا ہے یا کون کیا کہتے ہیں چرس بیچتا ہے, کون کیا کرتا ہے, سب کچھ پتہ ہوتا ہے ان کو. صرف اب جب سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو گیا, اوپر سے پریشر آیا, تو پھر جناب پکڑ کے دے رہے ہیں یہ لوگ. اچھا, کچھ جو لوگ ہیں وہ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں کہ سی سی پی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ایک خاتون کا اس وقت کیا تک بنتا ہے کہ وہ رات کو سفر کرے. میرے بھائی آپ ان کا پس منظر دیکھیے نا. آپ سی سی پی او صاحب آ کے ایک موٹیویشنل یا پھر آپ کہہ لیں نا ایک اخلاقی, نہیں لگتا کہ جو ہمارے پاکستان کی عوام ہے وہ خامیاں نکالتی ہے کسی نہ کسی طرح؟ آپ میری بات سنیں نا, آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ پاکستانی عوام کیا نکالتی ہے یا کیا نہیں نکالتی. آپ یہ دیکھیے, ایک سی سی پی او کا کام یہ تھا کہ وہ سیکیورٹی کو یقینی بناتا, یا پھر اس کا کام یہ تھا کہ عوام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. جناب حکومتی ادارے, فوج اٹھ کے بولے جناب بارڈر پہ آپ لوگ احتیاط کریں, ہم لوگ تو خیر کھڑے ہیں, کوئی مسئلہ ہوا تو ہم دیکھ لیں گے, اول آپ لوگ بھی احتیاط کریں, آپ لوگ بھی اسلحہ لے لیں کیونکہ ملک کا اپنے بھی دفاع کرنا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. حکومتی ادارے جن کا کوئی مقصد ہے نا, وہ اس طرح کی بات کرتے مناسب نہیں لگتے. باقی جہاں تک آپ یہ بات کریں کہ خاتون کو اس ٹائم پہ نہیں نکلنا چاہیے تھا, وہ تو ہمارا ایک کلچر ہے نا. احتیاطی طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ رات کے ٹائم مغرب کے بعد باہر نہ نکلیں, سفر نہ کریں, یا مرد کے بغیر سفر نہ کریں. وہ ایک آپ کہہ لیں معاشرتی چیز ہے, کیونکہ لازم نہیں ہے کہ مطلب یہ اس معاشرے پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورت بغیر مرد کے باہر نکل ہی نہیں سکتی. تو اس چیز کو آپ اس طرح ڈیفائن نہیں کر سکتے. عثمانی صاحب, ایسے تمام واقعات کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ان کا سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں نا, ان کو جیل کا مہمان نہ بنائیں. ان کو بٹھا کے کھلانا, جناب ان پہ بجٹ لگانا, اس کے بعد جناب آ رہے ہیں, پیشیاں ہو رہی ہیں, عدالتوں میں آ رہے جا رہے, خرچہ کریں, بہت زیادہ بجٹ ہے آپ کے پاس, جدھر پکڑتے ہیں ادھر ہی ماریں ان کو گولیاں. بلکہ اس طرح کے جو سامنے لٹکا دینا چاہیے, لٹکائیں یا فائرنگ اسکواڈ کے آگے ڈالیں ان کو, جیسے جنرل ضیاء نے کیا, سب کے سامنے لٹکا کے رکھا. کتنا لمبا عرصہ ہے, اس کے بعد دوبارہ کسی نے کبھی جرت نہیں کی. ایران کے اندر آپ کی اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے جناب, آپ کرین سے لٹکا دیتے ہیں وہ لوگ. سعودیہ کے اندر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے, گردن کاٹ دیتے ہیں وہ لوگ.
آپ کے نارتھ کوریا میں اس طرح کا کچھ ہوتا ہے, فائرنگ اسکواڈ کے آگے رکھ دیتے ہیں بندے کو. یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں تو پھر آپ کی کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. آپ بولیں جناب جی جو یہ ہیومن رائٹس کے وہ بنے پھر رہے ہیں نا سرکردہ, ان کی بہنوں بیٹیوں یا پھر بہوؤں کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہو, پھر ہم دیکھیں گے بولیں گے کہ جناب ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ وہ بندہ بولتا ہے جس کے اوپر گزرتی ہے. فرسٹ شارٹ ٹرم جو فوری طور پہ کام ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچائیں اور سخت سے سخت سزا دیے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے جو کانٹینٹ ہے, آپ کی فلم انڈسٹری یا آپ کی سوشل میڈیا انڈسٹری یا کچھ بھی ہے, اس کے کانٹینٹ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا عوام کے اندر ایک فرسٹریشن لیول بھی تو بڑھ رہا ہے نا, کس حد تک آپ فرسٹریٹ کر رہے ہیں عوام کو تھرو کانٹینٹ. تھرڈ یہ ہے کہ پراپر نصاب تعلیم. جب آپ کو آپ کے بچے کو, آپ کی ایک آنے والی نسل کو ایک پراپر رسپیکٹ فار وومن یا پھر ایک پراپر جو آپ کہہ لیں ایجوکیشن دی جائے گی, اس حوالے سے فزیکل ریلیشنز کے حوالے سے یا پھر کوئی بھی آپ کی فزیکل ڈیزائرز ہیں اس کے حوالے سے جب ایک پراپر ایجوکیشن دی جائے گی تو وہ ایک سیلف کنٹرول میں رہے گا. وہ پھر آپ کی یہ پورنوگرافی کی طرف یا پھر الٹی طرف نہیں جائے گا. اس کے اندر کیا پیغام دیکھیں لاسٹ میں یہی پیغام ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہماری بہنوں بہوؤں بیٹوں کے ساتھ کرے گا تو اس کو سخت سے سخت سزا ملے گی. اس کو آپ اس طرح جسٹیفائڈ نہیں کر سکتے کہ جناب عورت نے پردہ نہیں لیا ہوا تھا, عورت نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا. یہ معاشرے میں دوپٹے کی یا پردے کی غلطی نہیں ہے. جو نیو بورن بیبی ہے اس کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے, یا جانوروں کے ساتھ ہو رہا ہے, 6 ماہ کی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کو آپ کس طرح کہیں گے؟ ان کا بھی پردے کا مسئلہ تھا. جناب یہ ذہنیت بدلنے کی بات ہے, لہٰذا اپنی ذہنیت کو صاف کریں اور اپنی بہنوں, اپنی دوسروں کی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بہوؤں کو, ماؤں کو اپنی بہنیں بہوؤں مائیں سمجھیں. تھینک یو سو مچ. شکریہ.